صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری احادیث میں سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ سے محبت اور صحابہ کا احترام اور ان لوگوں کی حقیقی کامیابی کا راز بے شمار اسباق اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ پہلے حدیث سنتے ہیں۔ جناب ربیعہ بن کعب الاسلمی کہتے ہیں کنت اخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ کی جو حاجت ہوتی، ضرورت ہوتی، احکام ہوتے جو میرے لائق اور قابل ہوتے، آپ حکم کرتے، میں پورا کرتا تھا۔ جوان بھی تھا، بالغ تھا۔ ایک دن آپ نے پوچھا ہے ربیعہ الا تتزوج، ربیعہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہنے لگے کہ روا روی کی بات تھی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول لا اريد ان اتزوج، میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ما عندي ما يقيم المرأة وما احب ان يشغلني عنك شيء۔ دو باتیں اللہ کے رسول، ایک تو اتنا کچھ ہے نہیں کہ بیوی وہاں آ کر رہے، میں فقیر آدمی ہوں، عورت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور اس سے بڑھ کر بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں کوئی بھی دنیا کی ایسی مصروفیت نہیں چاہتا جو مجھے آپ سے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نوجوان ہے، یہ کون ہے؟ یہ نوجوان ہے، اور یہ کوئی ایسا نوجوان نہیں ہے جو آسمان سے گرا ہو یا کوئی کسی معجزے اور کرامت سے پیدا ہوا ہو۔ میرے بھائی، یہ ویسا ہی نوجوان ہے جیسے آج کے ہم نوجوان ہیں، لیکن فرق وہ صرف ترجیحات کا ہے، فرق صرف سوچ کا ہے، فرق صرف دل کا ہے، فرق صرف دماغ اور طبیعت کا ہے۔ یاد رکھیں کہ دماغ کو جدھر لگا لے ادھر لگ جاتا ہے، اس کو جدھر پھنسا لے ادھر پھنس جاتا ہے۔ یہ ہمارے بعض دوست اور نوجوان کہتے ہیں وہ جی میرے کوڑوں انج نہیں ہونا، جی میں یہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، اصل بات یہ ہے کہ تیری کرنے کی نیت ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے تیری کرنے کی نیت ہی نہیں ہے۔ او جی دعا کر دے اللہ رب العالمین مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ مجھے کسی غلط کام میں پڑا ہوا ہے تو اس کام کو چھوڑنے کی توفیق دے۔ میرے بھائی، اگر صرف دعاؤں سے ہی توفیقیں ملتی ہوتی تو اس دنیا پشتہ پش ہو جانا سی۔ دعا تو ایک رستہ کھولتی ہے، ایک سبب بناتی ہے، کرنا تم نے خود ہے، کرنا تم نے خود ہے۔ یہ دماغ کی سرکشی، یہ دل کی سرکشی، یہ سوچ کی سرکشی، اس کو انسان نے خود قابو کرنا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین انسان کو یوں سمجھ لے ایک بدکا ہوا جانور دیا ہے
جسے انسان نے اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے فرامین کے مطابق خود قابو کرنا ہے. یہی تو امتحان ہے. یہی تو امتحان ہے میرے بھائی. اپنے دل کو قابو کرنا، اپنے دماغ کو قابو کرنا، اپنی زبان کو قابو کرنا، اپنی فکر کو قابو کرنا، یہی تو امتحان ہے. قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے دل و دماغ اور اپنی طبیعت کو قابو کر لیا. اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا سوچیں آتی، اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا خیالات آتے ہیں، لیکن کامیاب وہ ہوا کہ جو اسے ہدایات دی گئی ہیں ان ہدایات کو دیکھ کر سمجھ کر وہ خاموش ہو گیا. اس نے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیا، اس نے اپنے فیصلوں کو بدل لیا. قد افلح من زکاہا. یہی فرق ہے، یہی فرق ہے ایک کامیاب اور ناکام انسان کا. تو جناب ربیعہ کہنے لگے اللہ کے رسول، ایک تو نہیں، شادی تو کر لوں گا مگر بیوی کو باہر ہوں، اور دوسرا یہ اللہ کے رسول بیوی ہے، مصروفیات ہے، پھر کمانا. اللہ اکبر. دوسری مرتبہ فأعرض عنی، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. تھوڑے دن پھر گزرے، پھر کہا یا ربیعہ تو الا تتزوج. ربیعہ یار تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے پھر وہی جواب دیا اللہ کے رسول ما عندي ما يقيم المرأة وما احب ان يشغلني عنك شيء. ایک تے شے کول کوئی نہیں، دوسرا اللہ کے رسول وہ تو بندہ دنیا داری میں مصروف ہو جائے تو پیسے کما ہی لیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتا. فأعرض عنی، اللہ کے رسول پھر خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. جب اللہ کے رسول نے دوسری مرتبہ یہ بات کی، میں نے بعد میں سوچا کہ ربیعہ یہ دوسری بار ہے کہ اللہ کے رسول تجھے کہہ رہے ہیں اللہ تتزوج، ایک وچ کوئی ہو رہی گل نہ ہو. میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اب اللہ کے رسول نے مجھے ایسے پوچھا نا تو پھر اب میں نے یہ جواب نہیں دینا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تیسری مرتبہ کچھ دیر کے بعد پھر پوچھا، کہا ربیعہ الا تتزوج، ربیعہ شادی نہیں کرتے بھائی؟ تو ربیعہ کہنے لگے میں نے جواب دیا کہ واللہ یا رسول اللہ انت اعلم بما یصلحنی فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ کے رسول میں تو جو جانتا تھا میں نے آپ کو جواب دے دیا، اب آپ میرے متعلق بہتر جانتے ہیں کہ میری دنیا کے لیے کیا بہتر ہے، میری آخرت کے لیے کیا بہتر ہے، آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. اور یہی کمال ہے کسی چھوٹے انسان کا، یہی کمال ہے کسی مرتبے میں چھوٹے انسان کا کہ جب اس سے کوئی بڑا کوئی بار بار ایک بات کرے تو اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، اپنی بات کے اوپر اڑے نہیں. ہمیشہ اسی کے اندر خیر ہے، ہمیشہ اسی کے اندر برکت ہے، اور بغاوت کے اندر اللہ رب العالمین نے کبھی خیر نہیں رکھی. اللہ رب العالمین نے اس میں ہمیشہ شر رکھا ہے، دیکھنے میں وہ جتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو. جیسے باپ ہے، اولاد کچھ بھی ہو جائے، یہ بات لکھ لے، کچھ بھی ہو جائے، زمین اوپر آسمان نیچے ہو جائے، اگر باپ کسی چیز کے متعلق اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اگینسٹ بات نہیں جاتی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف نہیں جاتی، باپ کہے نا کہ دن کو رات کا ہو تو بیٹے کا فرض بنتا ہے وہ کہے ابا جی رات ہی آپ حکم کریں اب کیا کرنا. اسی طریقے سے بیوی ہے، اسی طریقے سے بیوی ہے. یاد رکھیں ہمارے گھریلو معاملات کے بگاڑ کا سبب یہی ہے. ہمارے
خاندانوں کے بگاڑ کا سبب یہی ہے، ہمارے ملکوں کے بگاڑ کا سبب یہی ہے، ہمارے اداروں کے بگاڑ کا سبب یہی ہے کہ ہم نے جو لوگ جس مقام اور مرتبے کے اہل تھے، ہم نے ان کی وہ قدر نہیں کی، ان کو وہ مرتبہ نہیں دیا۔ ہم نے باپ کی بات کو ٹھکرا دیا، بیٹے نے باپ کی بات کو ٹھکرا دیا، بیوی نے شوہر کی بات کو ٹھکرا دیا۔ میں کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا، لیکن یہ عورتوں کی بہت بڑی بے وقوفی ہے، یاد رکھیں، بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ مرد یاد رکھے، اس دنیا کی طاقت ہے، مرد اس دنیا کو چلاتا ہے، مرد ایسا ہے جو اکیلا پوری دنیا سے لڑ جاتا ہے، لیکن کیسے لڑتا ہے؟ اگر اس کی بیوی، اس کا گھر اسے سکون دے، اس کا ساتھ دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے نبوت کے لیے تیار کیا تو جناب خدیجہ جیسی سمجھدار خاتون ساتھ لگائی کہ اب محمد جس چیلنج سے تو نے مقابلہ کرنا ہے، ساری دنیا تیرے خلاف ہوگی، لیکن کوئی تو ایسا ہونا چاہیے نا جو تیرے ساتھ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت ہمیشہ غلط ہوتی ہے، لیکن عورت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، عورت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات کو سمجھے، اس کا احترام کرے، اس کی قدر کرے۔ ہاں، اگر واقعتاً کہیں وہ 1000% غلط ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ اس کا معاملہ کرے۔ تو خیر، بات دوسری طرف نہ چلی جائے تو کہا اللہ کے رسول، تیسری مرتبہ جب کہا نا تو کہا اللہ کے رسول مرنی بما شئتا۔ میں نے یہ نہیں کہا تسی بار بار پوچھی جاندے جے، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ بہتر سمجھتے ہیں میرے لیے کیا بہتر ہے، مرنی بما شئتا، حکم کریں آپ کیا چاہتے ہیں، حکم کریں کیا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائدین کے لیے بھی ایک نمونہ ہے، ہمارے افسروں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے، ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ عزت دے، مقام دے، مرتبہ دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو مقام مرتبہ دے دیا ہے اور جن لوگوں کو آپ کے تابع کر دیا ہے آپ ان کا خیال ہی نہ رکھیں، آپ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں، یا آپ ان کو فرعون کی طرح یہی چاہیں کہ یہ غلام بن کر رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے بعد آنے والے آپ کے خلفاء کی یہی خوبی تھی، ایک نہیں آپ کو سینکڑوں مقام ملیں گے کہ جو امیر ہے وہ پیچھے رہ گیا، جو ماتحت تھا وہ آگے نکل گیا۔ یہی ان کی کامیابی کا راز تھا، ان کی ذاتوں کی کامیابی ہو، ان کی حکومتوں کی کامیابی ہو، یا ان کی قومیتوں کی، ان کی قوموں کی کامیابی ہو، اس کے اندر یہ راز یہ تھا کہ وہ اپنے ذات کے مفاد اور اپنی ذات کے مطلب کے لیے کچھ نہیں کیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈا کوئی غلام ہوئے، غلام مطلب کوئی نوکر ہو، اور مجھے بھی پتہ ہو کہ یہ میرا بڑا احترام کرتا ہے، بڑا ادب کرتا ہے، میری اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا، تو ہمارا موسٹلی 90% کیا ہو گیا، جتھے اتھے لگا رہے، اے بس میری چاکری کرتا رہے، اے میرے ہی پانڈے مانجدا رہے، اے میری ہی جتیاں سیدھیاں کرتا رہے، میرے گھروں نہ باہر نکلے، میری بھی غلامی کرتا ہے تو میری نسلاں دی بھی غلامی کرتا رہے۔ ہماری سوچ یہ، اس کو کوئی غلط پٹی نہ پڑھا دے۔ اگر وہ کوئی آ کر اپنے مطلب کی بات کر دے نا، اپنے مفاد کی بات کر دے، اپنے بچوں کی تعلیم کی بات کر دے، کوئی اپنے گھر کی بات کر دے، کوئی اپنے لیے کوئی اچھی بات کر دے، ہمارے ذریعے تینوں پٹھیاں پٹیاں کون پڑھاتا ہے؟ ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے تینوں پٹھیاں پٹیاں کون پڑھاتا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ وہ پٹھی پٹی نہیں ہوتی، وہ پٹھی پٹی اصل میں ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے کہ یہ میری غلامی سے نکل کر کدھر جا رہا ہے۔ اسے یہ سوچ آ گئی ہے کہ میں بھی ہوں، میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میری بھی دنیا ہے، میری بھی خوشیاں ہیں، میرے بھی غم ہیں۔ یہی فرق ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ بندہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول میں تواڈے تو دور نہیں جانا، میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتا،
اور اللہ کے رسول بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تتزوج. اور ربیہ تو گھر کیوں نہیں پسندہ؟ اور ربیہ تو گھر کیوں نہیں پسندہ؟ کیوں؟ اللہ کے رسول کو پتہ ہے کہ یہ نوجوان ہے، یہ اس کا حق ہے کہ یہ اپنا گھر بسائے، اس کی اولاد ہو، اس کی نسل ہو، اس کا گھر ہو، یہ اس کا حق ہے، اس کا حق ہے. اور ہمارے بڑے ہمارا شوق کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کے، اپنے ملازمین کے جننے ہو سکتا ہے انہوں نے حق مار لو، انہوں نے کتے اپنے حق لینے کا شعور نہ آ جائے، انہوں نے پتہ نہ لگ جائے کہ ساڈا بڑا ساڈے تے کی ظلم کر رہا ہے. ہماری سوچ یہ ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی فرق نہیں ہے، ہوگا کہیں کوئی اور جو بھی ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا اور اس زمین کے اوپر اللہ کا فرشتہ ہوگا. یاد رکھیں انسان کی شکل کے ضرور ہیں ایسے لوگ، ضرور ہیں ایسے کہ جو مانگنے والے سے بڑھ کر ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جو میرے پاس ہے اس کا یہ بھی حق بنتا ہے، اور یہ وہ مانگے نہ مانگے اسے احساس ہو نہ ہو میں نے اس کا حق دینا ہے. اللہ کے رسول بار بار ربیہ کو کہہ رہے ہیں اللہ تتزوج. جب یہ کہہ دیا اللہ کے رسول مرنی بما شئت، اللہ کے رسول حکم فرمایا. تیجی والی ہو گئی، تیجی والی. یہاں ایک اور بات بھی ہے، یہاں بڑوں کی دانائی بھی ہے، بڑوں کی دانائی بھی ہے اور چھوٹوں کی دانائی بھی ہے. اللہ کے رسول کہنے نو چاہتے تھے سیدھا ہی حکم دے دیتے، کوئی وڈی گل کر لیتے. اللہ کے رسول بس اتنی بات کرتے ربیہ کوئی ویاہ دا خیال خول کوئی نہیں، گل آئی گئی ہو گئی، پھر بات کر دی گئی آئی گل آئی گئی ہو گئی. تیسری مرتبہ عقل مند جو ہے وہ خود سوچتا ہے کہ یار یہ جو بڑا بار بار بات کر رہا ہے کیوں کرتا پہ. کہا مرنی بما شئت، اللہ کے رسول حکم فرمائیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انطلق الى آل فلان الى حی من الانصار فقل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئکم السلام ویأمرکم ان تزوجوا ربیعۃ فلانا. جدو میں آکھیا نا اللہ کے رسول حکم دے، آپ نے فرمایا فلان ساریوں کے گھر میں چلے جاؤ اور جا کے کہو کہ محمد تمہیں سلام کہتے ہیں، محمد تمہیں سلام کہتے ہیں. اور جا کے یہ کہو کہ نام بھی دسیا، جا کے کہو کہ فلاں بن فلاں تمہاری جو لڑکی ہے اس کی میرے ساتھ شادی کر دو. اللہ اکبر. یہ بات سننی بڑی آسان ہے، سننی بڑی آسان. بعض روایات کے الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے جا کر یہ بات کی تو بعض کے تو ہیں انہوں نے کہا مرحبا برسول اللہ و برسول رسول اللہ، ہاں جی خوش آمدید جناب رسول اللہ کو اور خوش آمدید جناب رسول اللہ کے رسول کو، یعنی اس کے ان کا پیغام لانے والے کو. اللہ بندے کی قدر نہیں ہوتی، میں یہ بات پہلے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، بندے کی قدر نہیں ہوتی، اس چیز کی قدر ہوتی ہے جو بندے کے پاس ہے. بندے تو ساری دنیا چی بندے نے، رسول بھی بشر ہی ہوتا ہے نا، لیکن جب اسے نبوت ملتی ہے تو وہ پھر بشریت کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں ساری بشریت اس کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچتی. ہوندا تے بشری ہے نا، ہوندا تے بشری ہے. تو وہ بھی یہ بھی کوئی بڑا صحابی نہیں تھا، رسول اللہ کا خادم تھا. فرمایا مرحبا برسول اللہ و برسول رسول اللہ، اللہ کے رسول کو بھی خوش آمدید اور اللہ کے رسول کا پیغام لانے والے کے لیے بھی خوش آمدید. اور کہا واللہ لا یرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بحاجتہ. تم جس بندے کا پیغام لے کے آئے ہو وہ ایسی شخصیت ہے کہ اس کی بات کا انکار نہیں ہو سکتا. بعض روایات کے الفاظ ایسے ہیں کہ جب اس نے جا کر پیغام دیا نا ربیہ نے، تو میاں بیوی ایک دوسرے کا منہ ویکھن لگ پے. ہاں بھی اوکھی تے نہ ادے تو اوکھی. بندے کا ذہن بنا ہو، پتہ ہو کی ہونا ہے کی نہیں ہونا، اچانک ہی بندہ سوچتا تو ہے نا.
جب وہ میاں بیوی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ لڑکی بھی سن رہی تھی، اس نے جب تھوڑی دیر دیکھا کہ نہ اماں دی آواز آئی نہ ابے دی آواز آئی، وہ پیچھے سے بولی کہ امی جان ابا جان جو حکم آیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنے سوچن والی گل کوئی نہیں، تسی سوچی پہ گئے۔ وہ شاید یہی سوچتے ہو کہ ہم بیٹی سے تو پوچھ لیں۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہاں سوچنے والی بات کوئی نہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں فَأَكْرَمُونِي وَزَوَّجُونِي وَأَلْطَفُونِي، انہوں نے میرا احترام کیا، میری خدمت کی، میری شادی کی، میں جو کچھ میری خدمت کر سکتے تھے خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ میں خود شرم محسوس کرنے لگ گیا جب میں وہاں سے فارغ۔ اچھا وَلَمْ يَسْأَلُونِ الْبَيِّنَةَ، کوئی چیز نہیں پوچھی۔ بندہ کہتا ہے تو ایویں ہی آ گیا، کوئی دلیل تو لے کے آ، گواہ لے کے آ، واقعتاً اللہ کے رسول نے بھیجا۔ اتنا ادب، اتنا احترام۔ وَلَمْ يَسْأَلُونِ الْبَيِّنَةَ، انہوں نے دوسری گل ہی کوئی نہیں کی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے حق مہر بھی نہیں پوچھا، انہوں نے حق مہر بھی نہیں پوچھا۔ وَزَوَّجُونِي فَرَجَعْتُ حَزِينًا، میں چلا تو گیا تھا لیکن جو ہوا وہ بڑا حیران کن تھا۔ فرجعت حزینا، میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ واپس آیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کہنے لگے او ماں بالوں کا، او تیرا منہ کیوں لٹکیا ہے، او خوش ہونا چاہیے تو پریشان ہے، ماں بالوں کا۔ ہمت نہیں تھی نا، بندہ روندا پڑتا جاتا ہے۔ گیا، پریشانی نظر آ رہی تھی، پریشانی نظر آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے دوروں ہی پہچان لیا بندہ پریشان۔ فرمایا ماں بالو کا، ربیہ پریشان کیوں؟ کہا یا رسول اللہ اتیت قوما کرام، آپ نے مجھے جس قوم کے پاس بھیجا کرامن، بڑے معزز لوگ تھے، بڑے معزز لوگ تھے۔ فزوجونی واکرمونی والطفونی ولم یسألونی البینہ، اللہ کے رسول انہوں نے میری خدمت کی تھی، اپنی بچی نال شادی کی تھی، مینو کھوایا، مینو پیایا، مینو تحفے دیتے۔ اللہ کے رسول انہوں نے مینو دوجی گل ہی نہیں پوچھی، مینو تے شرم آن لگ گئی۔ یہ ہے نا نسلی انسان۔ یہ جو ہمارے بڑوں کی باتیں بنی ہوئی ہیں نا، یہ باتیں ایسی نہیں بنی ہوئی، ان باتوں کے اندر بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ کہندے نے بندہ حلالی نہیں ہوتا، بندے دا خون حلالی ہوتا ہے۔ بندہ نہیں حلالی ہوتا، بندے دا خون حلالی ہوتا ہے۔ بندہ نہیں وفا کردا، بندے دا خون وفا کردا ہے۔ بندہ نہیں معزز ہوتا، بندے دے رگاں دے وچ دوڑن والا خون معزز ہوتا ہے۔ بندہ نہیں غیرت مند ہوتا، بندے دی رگاں دے وچ دوڑن والا خون غیرت مند ہوتا ہے۔ کیوں؟ عرب جو تھے ان کے اندر یہ بڑی بات تھی کہ کسی بندے نے میرا اکرام کیتا، کسی کا میں نمک کھادا، کسی نے میرے تے احسان کیتا تو میں بدلے کچھ کر بھی نہیں سکیا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے احسانوں کے پہاڑ ہمارے سروں پہ ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم انہیں سلام کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گڑا کو ساڑھے تے احسان کیتا، ساری زندگی جن کا کھاتے ہیں، پھر انہی کے خلاف ہماری زبانیں بکواسات کرتی، ہمیں شرم نہیں آتی۔ جن لوگوں کے ہمارے بڑوں پر احسان ہوتے ہیں، ہمارے بڑوں کے بڑوں پر احسان